مسجد نبوی جب میں نے جانا ہے تو اس میں میری نیت کیا ہوگی؟ کیا کوئی عمل اس لیے قبول ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کے لیے کے بغیر ہو؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور وہاں جا کر مجھے ریوارڈ کیا ملنا ہے؟ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا 1000 نمازوں کا. تو میرا مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے جا رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جانا، ریاض الجنہ جانا، وہ بونس پوائنٹ ہے. الحمدللہ کہ مجھے اس کا بھی موقع ملے گا. اور ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس کا ریوارڈ اپنی جگہ پہ ہے، وہاں پہ نفل پڑھنے کا. اور وہاں پر جا کر خاص طور پہ اسپیشلی یہ فیل کرنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں اس زمین پر، اس جگہ پر ہوتے تھے، اور صحابہ کرام یہاں پہ تھے، اور کس طرح ان کی زندگیاں گزری، اس پہ غور و فکر کرنا، وہاں نوافل پڑھنا، یہ سب بہت اجر کے کاموں میں سے ہے. لیکن نیت پہلے نمبر پر کہ مسجد میں انٹر ہو رہی ہوں، پہلے اللہ اور اس کے بعد اللہ کے دیے ہوئے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس چیز کی اصلاح انتہائی درجے ضروری ہے، امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور نماز پڑھتے ہوئے کچھ چیزوں کا کیا، کن چیزوں کا خیال رکھا جائے؟ اس میں خاص طور پہ جو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ صف کی درستگی. مسجد حرام میں تو جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی ہے، اتنی زیادہ فل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار بیچ میں کچھ سپیسز ہوتی ہیں جب لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہر کوئی ایسے اپنی ملکیت سمجھ کے اس جگہ پہ کھڑا رہتا ہے کہ گویا کہ بس یہ اب اسی کی جگہ ہو گئی ہے، اور اگر آگے سپیس خالی ہو تو نہیں جاتا. ایسا ہرگز نہ کریں پلیز. صفوں کی درستگی نماز کی درستگی سے ہے. اور دوسرا، کوئی گھس رہا ہو، جس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سے اتنا راستہ چل چل کے انہیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہوتی، آ کر ادھر بیٹھنا چاہتے ہیں، تو غصہ نہ کریں، لڑائی نہ کریں، دل بڑا کریں. اگر جگہ بن سکتی ہے تو دے دیں. اگر کوئی بحث ہوتی ہے تو اس بحث میں حصہ نہ لیں. اور تیسری سب سے اہم بات کہ امام سے آگے نہیں بڑھنا. امام نے ابھی رکوع کیا ہے اور آپ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے سجدے میں ابھی گئے ہیں، میں نے بہت ساری خواتین کو دیکھا انہیں جماعت پڑھنی نہیں آتی، ساتھ کھڑے ہوئے ابھی وہ رکوع میں گئے ہیں، وہ سجدے میں چل جاتی تھی، سجدے میں گئے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوتی تھی، اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اپنی طرف سے وہ جماعت سے پڑھ رہی ہیں لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیسے پڑھنی ہے. حدیث ہمیں یہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا کہ تم امام سے پہلے جو سر اٹھانے والے ہیں کہ کہیں ان کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ ہو جائے. تو ہم حدیث کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس حد تک سخت حکم ہے. اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ امام کہہ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے دوسرے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے والے ایسے ہیں جیسے کہ ہم اپنی پڑھ رہے ہوں، ان کے بعد نہیں جانا ہوتا. پہلا امام جو بول رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے، اور جو سیکنڈ والا ہے وہ چونکہ آواز کو بڑھانے کے لیے اور سب تک پہنچے اس کے لیے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو ان کے بھی پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی پہلے امام کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم اپنی نماز کو پورا کریں گے. پھر اسی طرح سے مسجد نبوی میں ہے 5 نمازیں جماعت سے پڑھیں، اور موقع ملا تو ریاض الجنہ میں، اب تو ویسے پرمٹ کے ساتھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو پرانی مسجد نبوی تھی، اصل جو حد تھی، وہ اوپن ہوتی ہے آج کل فجر اور عشاء کے بعد عورتوں کے لیے. اس میں بھی عورتیں فجر کی نماز کے بعد ایسے بھاگی جا رہی ہوتی ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ ایک دوسرے کو پیچھے کرتے ہوئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ وہ دین جو کہ فرض جماعت کھڑی ہے تو اس میں بھی بھاگ کر آنے سے منع کرتا ہے. آپ جانتے ہیں فرض نماز کھڑی ہو، کوئی لیٹ ہو، تو بھی حکم کیا دیا گیا ہے کہ بھاگ کر نہیں آنا. مسجد نبوی میں داخل ہو رہی ہوں اور اس طرح بھاگتی دوڑتی، تو ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ان کا ضرور خیال کیا جانا چاہیے. پھر مساجد کی صفائی کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ آداب مسجد ہیں، وہاں پر کچھ میری وجہ سے گرا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہاں بیٹھ کر میں کھاؤں اور اس کے ذرے ذرے گر جائیں، اس کا خیال ہونا چاہیے. میرا لباس کا اہتمام کیسا ہے، صاف ستھرا ہو، اس میں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، اور اس قسم کا نہ ہو کہ جس سے میری نماز، میری عبادات قبول نہ ہو، صحیح کور کرنے والا ہو، ان کا خیال بھی کیا جانا چاہیے. اور مسجد کے آداب میں سے ہے کہ موبائل فون سائلنٹ ہو، بیلز نہ بج رہی ہوں، اور اسی طرح جو آپ کچھ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں اس مواقع پہ ویڈیوز بنانا، پکچرز بنانا ساری روح کو ختم کر دیتا ہے. صرف آپ کی عبادت کی نہیں، آپ دوسروں کی بھی خراب کرتے ہیں. حیرانگی ہوتی ہے، طواف چل رہا ہے اور لوگ کھڑے ہو کے پکچرز لے رہے ہوتے ہیں، خود بھی سٹاپ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، خراب ہوتے ہیں، اپنا طواف بھی بیچ میں دنیاوی چیزوں کو لے آتے ہیں.
اور اذان تو بعد میں شروع ہوتی ہے، پہلے سارے موبائل کھل جاتے ہیں ہر طرف، اور اذان پہ فوکس جو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے اور جو اس روح کو لانا ہے، جو نماز کی تیاری ہے، وہ کہیں اور رہ جاتا ہے، اور ہم اور چیزوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو جس وقت جہاں جی رہے ہیں اس کو بھرپور وہاں پر ادا کریں کہ آپ واقعی اس کو فائدہ بھی حاصل کرنا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی جتنا حد تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہیے۔